کو دیکھا. نبی پاک کا دن باؤں خوشخبری ہے. اللہ نے نبی خوشخبری جنت دی دینی اور پھر کس دی دینی ہے. اللہ نے نبی فرما رہے خوشخبری ہوئے انہاں لوگاں جنہاں میں نے ویکھیا انہاں جنت دی خوشخبری جنہاں میں نے ویکھیا نظراں دے نال اکھاں دے نال ایمان دی حالت چوں. تو سید رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں جس بندے نے 1 سال یا 6 ماہ یا مہینہ یا 1 دن یا 1 نظر اٹھا کر ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کریم کو دیکھا وہ صحابی ہے. وہ کیا ہے؟ صحابی ہے. جس نے 1 نظر سال ہوئے مہینہ ہوئے جیڑا عرصہ بھی ہوئے ایمان دی حالت کے اندر جس نے 1 نظر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ کیے صحابی. وہ کیے سارے بولو کیے صحابی. اسی طرح جنہ بخاری لکھی ہے امام بخاری جنہ بخاری لکھی ہے آپ فرماتے ہیں جس مسلمان نے حضور کی محبت پائی دیکھا حضور کو محبت سے وہ صحابی رسول ہے. آپ پر ایمان لایا اور حضور سے ملاقات کی وہ صحابی ہے امام ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ. آپ لکھتے ہیں اس بات پر امت کا اجماع ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پائی اور حضور کو دیکھا چاہے 1 لمحہ حضور کی زیارت کی 1 لمحہ آیا ایمان لانے کے لیے حضور سے ملاقات کرنے کے لیے. اب حضور سے ملتا گیا پہلے کفر میں تھا آیا ایمان اسلام قبول کرنے کے لیے جب ہی حضور سے ملا اسلام لانے کے لیے اس کے بعد اس نے نہ نماز پڑھ سکا نہ کوئی جہاد کر سکا. آیا اسلام لانے کے لیے حضور سے ملا حضور کو دیکھا تو وہ کیا ہے صحابی. وہ کیا ہے صحابی ہے. امام بخاری لکھتے ہیں کہ 1 نظر نہ نماز نہ روزہ نہ زکات نہ حج کچھ بھی نہیں کیا. صحابی نظر ملانے کے بعد اسلام لانے کے بعد وقت ہی نہیں ملا ایمان کا دنیا سے انتقال کر دیا. امام بخاری لکھتے ہیں کہ اس کا مقام تابعین سے اعلیٰ ہے. ساری امت میں اعلیٰ مقام تبع تابعین کے بعد تابعی کے بعد صحابی. تابعی وہ ہے جس نے صحابی کو دیکھا ہے. تو سارے تابعین تبع تابعین سے اعلیٰ مقام 1 نظر مصطفیٰ کریم کو دیکھنے والے کا مقام ان سے بلند ہے. حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میری تحقیق کے مطابق صحیح ترین یہ بات ہے کہ جو شخص حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اسلام میں آئے وہ صحابی ہے. چاہے اس نے لمبا عرصہ صحابیت کا پایا یا چھوٹا تھوڑا حصہ جنہیں عرصہ وہ زندہ رہا وہ صحابی رسول ہے. چاہے 1 لمحہ ہی صحابی ہونے میں اس نے گزارا اور دنیا سے چلا گیا. اسی طرح آپ آگے لکھتے ہیں کہ چاہے اس نے 1 حدیث بھی نقل نہ کی ہو. کہتے ہیں نا وہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے فلاں صحابی سے روایت ہے. بعض ایسے صحابی ہیں جن سے حدیث روایت نہیں ہے وہ حدیث روایت نہ بھی کرے تو پھر بھی صحابی ہے. صحابی ہے. وہ غزوہ میں رسول خدا کے ساتھ گئے ہیں یا نہیں گئے وہ پھر بھی صحابی ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی وہ بھی ہیں جنہوں نے نابالغی کی حالت میں بچپن میں مصطفیٰ کو
اسلام لائے بالغ نہیں ہوئے وہ بھی صحابی رسول ہے، اور آپ لکھتے ہیں وہ بھی صحابی ہے جو نبینا ہے، آنکھوں سے نبینا ہے لیکن حضور کی محبت میں ایمان لایا، حضور نے پاس تشریف لایا، وہ بھی صحابی رسول ہے آنکھوں سے نبینا لیکن حضور سے ملاقات کی، اسلام قبول کیا، وہ بھی صحابی رسول ہے۔ تو بات اولیاء کرام کے بارے میں آپ نے سنا، اللہ والوں نے کہا ہمارے در سے جو گزرے گا اللہ اس کی بخشش کر دے گا۔ بعد اولیاء کرام کے بارے میں اپنے علماء سے سنا کہ اولیاء کرام کہتے ہیں کہ ہمارے دروازے سے جو گزر گیا وہ بھی جنتی ہے۔ حضرت علامہ جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میرے درس کا قانون محمدیہ توسیہ پھیرا شریف اس درس کا سے جو گزر گیا اسے بھی کچھ نہ کچھ علم کی خیرات ضرور ملے گی، علم کی خیرات ضرور ملے گی۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے ولیوں کے پاس جائے تو وہاں اللہ والوں سے فیض روحانیت ملتا ہے، ان کی باتیں سچی ہیں، لیکن ولی غوث قطب ابدال یہ دیجے ہیں اگر نہیں بات، یعنی مریدین سے کہتے ہیں استاد اپنے شاگرد سے باتیں سیکھتا ہے، سعادت اپنی اپنی اور یا کسی اللہ کے ولی سے مل جائے تو وہ کہتا ہے کہ میں فلاں اللہ کے ولی سے مل کے آیا ہوں تو یہ میرے لیے بڑا برکت ہے، میں بڑا اونچا ہوں، میں اللہ کے ولی سے ملاقات کر کے آیا ہوں، مجھے چند لمحے اللہ کے ولی کے پاس بیٹھنے کو ملے ہیں، وہ اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے۔ اگر اللہ کے ولی کہیں کہ ہماری جو دروازہ ہے اس سے جو گزرے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے گا، اللہ تعالیٰ اسے سیدھے راستے پہ چلائے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا، ہم ان کی بھی مانتے ہیں اللہ کے ولیوں کی بھی بات، لیکن جو سید الانبیاء ہے، جو محبوب خدا ہے، جو سارے نبیوں کا امام ہے، اس نبی کا کیا مقام اور اس نبی کے صحابہ کی کیا شان ہے، ان کی عظمت، ان کا مقام کیا ہے۔ اسی طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ وقال الترمذی حسن صحیح، حدیث ترمذی کی ہے اور صحیح ہے، حدیث کا نمبر ہے 3858، حضرت جابر بن عبداللہ راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص جس نے مجھے دیکھا، ایسا بندہ جس نے میری زیارت کی سلام کے اندر آگے، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس میری ماں دی حالت جو ویکھیا اس نو جہنم دی آگ چھو ہی نہیں سکتی، جہنم دی آگ اوہدے نیڑے آ نہیں سکتی جس نے بین اکھاں نال ویکھیا۔ پھر صحابہ کی شان مقام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا قُلْنَا يَا نَارَ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ میرے خلیل اللہ سے ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جائے دنیا کی آگے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے پیارے محبوب نے فرمایا وہ آگ جڑی جہنم دی آگے جڑی اس کو 70 گنا زیادہ گرم ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ جس میں نے ویکھیا وہ آگ دے قریب آ سکتی نہیں، وہ دے نیڑے آ سکتی نہیں ہے، آپ اس کے چھوئے گی بھی نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس میں نے ویکھیا جہنم دی آگ دے نیڑے آ سکتی نہیں، گل تے مکی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جس میں نے ویکھنے والے ویکھیا، جس میں نے ویکھنے والے ویکھیا یعنی جس نے صحابی نو ویکھیا اس کو صحابی کہندے اللہ دے
فرمائے کہ صحابی دے نیڑے بھی جہنم دی اگ نہیں آ سکتی، اور جڑا میرے صحابی ویکھے او دے نیڑے بھی جہنم دی اگ آ سکتی نہیں ہے۔ پھر صحابہ دے بارے دل صاف رکھنے چاہیے، دماغ صاف رکھنے چاہیے، جنہاں دے بارے اللہ دے نبی حدیثاں آپ دیاں ملدیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری حضور کے صحابی